ہاں نہیں کی، مگر انکار بھی تو نہیں کیا اللہ نے۔ سب راستے بند ہیں تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بھی تو کھول رکھا ہے۔ دعاؤں پر مقدر ٹکا ہوا ہے تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یقین کا سفر ہے تو اللہ نے تمہاری من چاہی منزل بھی تو رکھی ہے۔ تو کس بات کی فکر ہے؟ صبر کی راہ میں اللہ نے اس کا اجر بھی تو لکھا ہے۔ مت گھبراؤ، کیا ہوگا کہ آپ اگلا قدم اٹھاؤں گا یا اٹھاؤں گی تو کیا ہوگا آگے۔ تمہاری نیت صاف ہے، نیک مقاصد ہے تو اللہ سے دعا کرو، اور دعا کرنے کے بعد یقین رکھو اللہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تمہاری ہر دعا کچھ تو ہے جو مسلسل دعاؤں کے باوجود بھی، مسلسل تم دعائیں کرتے ہو اس کے باوجود بھی، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے تمہیں عطا کرنے کا، لیکن اب تک نہیں ہوا۔ لیکن یقین رکھو دیر ہی تو ہوئی ہے۔ تو اللہ نے انتظار کا بھی تو کہا ہے نا۔ جتنا تم نے اللہ سے مانگ لیا ہے، جتنی آزمائشوں سے تم گزر چکے ہو، جتنی آزمائشیں کاٹ لی ہیں، جتنی تڑپ کے ساتھ گڑ گڑا کے سجدے کیے ہیں نا تم نے، اس کے بعد تو اب تمہارے لیے قبولیت کا لازماً معجزہ ہوگا۔ اس کے بعد تو تمہارا نصیب لکھا جائے گا، مقدر موڑ کر تمہیں اللہ راضی کرے گا۔ جتنا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے، اس کے بعد وہ ہر ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ہر ممکن راستہ دکھائے گا، تمہیں ممکن کر دے گا اللہ تمہارے لیے سب کچھ۔ جتنا صبر تم کر چکے ہو نا، اس کے بعد تو تمہارے لیے اللہ کی مدد کا دروازہ پھر سے کھلے گا۔ اس کے بعد تو کون بھی تمہاری اللہ سے سفارش کرے گا۔ اگر اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ پرفیکٹ کوئی انسان نہیں ہوتا، بٹ پرفیکٹ بننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان بہت جلد باز ہے، دعائیں کر کے صبر نہیں کرتا، کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کر کے یقین نہیں کرتا اس پہ، دعا کر کے صبر نہیں کرتا۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو سچے دل سے کریں، اللہ کے سامنے عاجزی سے کریں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں۔ سجدے میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دعا کریں اور دعا کے بعد یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ غفلت سے بھرے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ یقین رکھنا ہے، یقین سے مانگنا ہے اللہ سے، پھر اللہ دعائیں قبول کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر کس طرح آتا ہے، صبر کس طرح ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چیزوں پر عمل کرتے ہیں، دیکھا جائے تو دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ حضرت سہیل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے 7 شرائط ہیں۔ نمبر 1، دعا میں عاجزی کرنا۔ نمبر 2، اللہ کا ڈر اختیار کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت سے قبولیت کا یقین رکھنا۔ اور نمبر 4، دعا میں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنا، صبر رکھنا ہمیشہ۔ نمبر 5، خشوع و خضوع اختیار کرنا۔ نمبر 6، سب کے لیے دعا کرنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ نمبر 7، کھانے کے لیے مال و حلال اور پہننے اوڑھنے کے لیے بھی حلال طریقے سے دعا کرنا۔ تو یہ حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں بات کی جائے تو جو ہے قبولیت کی صورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ یا قطع رحمی سے متعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اس کا مقصد پورا کر دیتے ہیں، یا اس کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں اس کی آخرت کے لیے۔
جو دعا ہماری دنیا میں نہیں قبول ہوتی تو وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے آنے والی کوئی بھی مشکلات، مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی مشکل آنے والی ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ دعا اگر آپ کی فوراً قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبتیں آ چکی ہیں دعا ان میں بھی نفع ہے، اور جو آنے والی ہیں دعا ان سے بھی بچا لیتی ہیں۔ ہم انسان اتنے جذباتی ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے دعا مانگی ہے، ابھی قبول ہو جائے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جب بیٹھ کر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو اگر اللہ چاہے اسی لمحے میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول کر لیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے، کن فرما دے۔ آپ کو نہیں پتا، آپ ان منزلوں کو نہیں جانتے جنہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اکثر دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتی یا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا کس طریقے سے کریں تو ہماری دعا قبول ہو جائے؟ جو طریقہ میں اپناتی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو اگر کچھ اللہ سے چاہیے، آپ اللہ سے بہت شدت سے کوئی دعا مانگتے ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ دعا قبولیت کے اوقات میں مانگنا شروع کر دیں۔ جو قبولیت کے وقت بتائے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت دعا مانگا کریں۔ آپ تہجد میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تہجد میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جس کی دعا میں قبول کروں؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں قبولیت کے اوقات میں مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں، سجدہ ریز ہو کے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس وقت مانگیں، اپنی ہر دعا قبول ہوگی آپ کی۔ ایسا کر کے دیکھیں، صرف دعا ہی نہیں اور بہت سی آسانیاں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ اور دعا مانگ کے یقین اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے۔ اللہ جلد رحمتیں اور معجزے بھی دکھائیں گے آپ کو۔ تہجد کی نماز میں آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس وقت قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، تو اس وقت کے بعد آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے باتیں کریں اور دل کھول کر مانگیں اللہ سے۔ جو کچھ مانگنا ہے وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم کسی انسان کے سامنے روتے ہیں، ہمیں تو اس کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ اپنی آنسو سنبھال کر رکھیں، اس پاک ذات کے لیے اس کے آگے روئیں۔ وہ تو آپ کی آنکھ سے نکلے ایک آنسو بھی آپ کا اگر اللہ کے سامنے نکلے تو اللہ تعالیٰ اس آنسو کو تو مول ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے، دوزخ کی آگ اس کو چھو نہیں سکے گی، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو اللہ کے سامنے رویا کریں، اللہ کو اپنی ہر مشکل پریشانی بتائیں، وہی تو ہے سب کچھ سنوارنے والا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو کر دیکھیں، ایک بار اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو پکاریں، اللہ کے اذکار سے اللہ کو پکاریں۔ اللہ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکاریں۔ اور دیکھیں رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو صبح کا دن بھی تو آتا ہے نا، رات کے بعد اندھیرا بھی آتا ہے، اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے نا۔ تو صبر اور تحمل مزاجی سے رہیں اور اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کے لیے وہ دعا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ کبھی کبھی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں اس وقت، کیونکہ وہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوتا۔ تو لیکن اگر ہم شدت سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ایک ضدی بچے کی طرح مانگے رکھتے ہیں نا، مانگے جاتے ہیں اللہ سے، وہی مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے ہیں۔ جب آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے نا، اس کے بعد آپ سوچتے ہیں ہاں یہی مصلحت تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا تھا۔ لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں نا تو اللہ نے آپ کے لیے بہتر سوچا ہوتا ہے۔ بہتر آپ سوچتے ہیں، شاید ہم بہت بہتر سوچ لیتے ہیں، ہم بہت اچھا سوچتے ہیں، جو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے۔ لیکن جب ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا
اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں ہم دعا مانگ کے بھی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کے بجائے بہترین عطا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے اچھا سوچا تھا۔ اور صبر کا پھل تو پھر ملتا ہے نا، اس لیے صبر ضرور کرنا چاہیے اپنی دعاؤں کے بعد۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا مسئلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا لاڈ سے مانگے، بڑے پیار سے مانگے، بیٹھ جائیں، اللہ سے کہیں اللہ کر دے میری یہ دعا قبول، اللہ یہ جو کچھ بھی میں نے آپ سے مانگا یہ سب مجھے عطا کر دے، میرے سب کام سنوار دے۔ آپ کے پاس تو ہر چیز عطا کرنے کی طاقت ہے نا، آپ ہی نے تو اس کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ آپ کے پاس تو کسی چیز کا بھی انکار نہیں ہے۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی بندی سے پیار کرتے ہیں نا، اللہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو منایا کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار اللہ کی رضا میں ایک بار آپ راضی ہو کر دیکھیں، اللہ آپ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے مطابق سب کچھ کر دیں گے، اللہ آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ کیا اللہ آپ سے خوش ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے یہ؟ تو اس لیے اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں سب دعائیں، اگر آپ کی کبھی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ ان چیزوں پہ بھی غور کریں کہ کیا کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، کہ آپ کی دعائیں قبول، آپ نے کوئی اچھے سے کام کیے ہوں کہ آپ کی دعائیں کبھی قبول ہی نہ ہوں۔ تو اس لیے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو منا تو لیں، اللہ کو راضی تو کر لیں، استغفار تو پڑھ لیں، اللہ سے توبہ تو کر لیں کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، پیچھے جو گزری میری لائف میں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہو چکی ہیں، اب میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں اب کبھی بھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے لاڈ کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں۔ اس لیے نماز کی پابندی ادائیگی بہت پابندی سے کریں، نماز کی ادائیگی بہت پابندی سے کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا کر اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بات تو کریں، جیسے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْکُرُونِی، تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم، میں یاد رکھوں گا تجھے۔ اگر جو انسان اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتے ہیں، دل میں یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہم دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسے اللہ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ لوگ 4-5 لوگ بیٹھے ہیں یا کچھ زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، محفل ہے، پوری محفل میں اگر زیادہ لوگ ہم جامع میں بیٹھے ہیں یا ہم اپنے گھر میں ہی، ہم نے ایک وقت ایسا مقرر کیا ہے جس میں بچے بڑے سب بیٹھ کر ہم قرآن پاک پڑھیں گے۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہمارے لیے حکم اس میں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں، ہم وہ پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں گے۔ اللہ نے اس چیز سے منع فرمایا، یہاں پہ اس قرآن پاک میں اس جگہ پہ اس بات کا ذکر ہے۔ یا جیسے بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا، اگر ہم کسی محفل میں ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کرنا، وہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ جو انسان ہر وقت یہ سوچتا ہے یہ چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے، یعنی اس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، یہ میں کام نہیں کروں گا، ہاں میرا دل بہت چاہ رہا ہے لیکن میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، ایسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس طرح پہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا، اس کی زبان پہ آنے والی ہر دعا کو اس کی زبان پہ آنے سے پہلے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی وہ دل میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے محبوب بندے کی ہے، تو اللہ کا محبوب بننا بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ ایک مومن کے لیے تو بہت آسان ہے اللہ کا محبوب بننا، مومن تو خیر ہوتا ہی اللہ کا محبوب ہے۔ تو ویسے اگر
کوشش کی جائے تو مشکل بھی نہیں ہے، صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھا جائے، حدود کو پامال نہ کیا جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اگر ہم لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے حفظ کیا، وہ تو بڑے لکی ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، لیکن اگر کسی نے حفظ نہیں کیا، آپ کی لائف، کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہم 2 ورڈز کر کے، ہاف آیت کر کے ڈیلی کا، صبح کے ٹائم آپ لوگ 2-3 ورڈز، ایک سورت سٹارٹ کر لیں، سورت کے 2-3 ورڈز پڑھ لیں، پورا دن اپنے کام کرتے دوران ہر وقت آپ اس کو پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ وہ آپ کے حفظ ہو جائیں گے، نیکسٹ ڈے آپ نیکسٹ ایڈ کر لیجیے گا، اس طرح آہستہ زندگی کے ساتھ ساتھ کچھ تو حفظ ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے بہت سے طریقے ہیں، جو لوگ سچی دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ لوگ خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیسے رضا کرنا ہے، کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، کیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹیچ، اللہ تعالیٰ ان کے ہر کام کو سنوارتے ہیں، موت سے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ دعا کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو درود ابراہیم بہت زیادہ پڑھا کریں، اور اللہ سے دل سے دعا مانگیں، اور دعا مانگ کر اس پر یقین رکھیں۔ قرآن پاک کی سورت کھول لیں، کوئی بھی قرآن پاک کی سورت کھول لیں، کوئی بھی آیت کھول لیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ قرآن پاک ہمارے لیے۔ کچھ دعائیں تو قبولیت کے اوقات پہ مانگی جا سکتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں وہ، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے بعد آپ دعا مانگیں، آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعائیں کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔